بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ بہت بڑے سلطان تھے جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، صلیبی اور بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں، رحم دلی اور نیک نامی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور معمول کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی محافظ یا سپاہی کھڑا نہ ہو، تاکہ ہر آنے والا غریب ہو یا چاہے امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، میں آپ کے دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ پر اور آپ کے عدل پر، آپ کی سخاوت پر، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کے بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ بتاؤ کہ تم کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا کہ سلطان معظم، میں اور میرا ایک بوڑھا شوہر ایک ایسی زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مکان بنایا تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہمیں گھوڑے کی ہر سال بلی دینی پڑتی ہے، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے لے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم گھوڑے کی بلی دے دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کرنے کی قابل نہیں رہا، بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا نیا مکان بنا سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہو، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ بوڑھی اماں نے کہا کہ سلطان معظم، جب سال مکمل ہوتا ہے تو اس کنویں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتے ہو؟ تو اماں جی نے کہا کہ سلطان معظم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہوتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانگی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی اس کنویں کو 1 سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بڑی اماں نے ڈھیلے لہجے میں کہا کہ سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس کو گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ اب چلی جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بڑی اماں وہاں سے چلی گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس خاص علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے، یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان میری زندگی میں اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے، اور اس راز پر سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو، آج رات ہی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اور وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے؟ سلطان بھیس بدل کر آدھی رات کو کنویں کے پاس پہنچ گیا اور سلطان نے بدلی ہوئی آواز میں کہا، اے کنواں بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی
کہ میں ہر سال کی طرح قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں، اور اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے خشک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آ گیا اور اگلی شام کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑا لے کر اس کنویں پر پہنچ گیا اور جا کر شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بھیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنے درختوں میں چھپ گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر چھپا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی اتارنے وہاں آیا اور گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا، تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا کہ اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھی اماں اور اس کے بوڑھے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے آ رہے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے ہو کہ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسماتی کنواں نہیں بلکہ ایک عام کنواں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا ہوں، اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی ہے تو میں اس برتن کو الٹا کر کے خالی کر دیتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ کنواں خشک ہو گیا ہے، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف صاف نظر نہیں آتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے۔ پھر میں وہاں بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ کنواں خشک رہے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ سلطان نے تلوار اس کی گردن پر کستے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ، وہ اتنے گھوڑے جو اتنے سالوں سے تم لے کر جا رہے ہو تم نے کہاں چھپا رکھے ہیں؟ اس نے پہلے تو اپنی باتوں سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے شیر کی دھاڑ میں آواز نکالی تو اس نے کہا، میں نے اس طرح اور کئی لوگوں کو بے وقوف بنا کر بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں، اور میں نے اپنی گھوڑی کا استبل بنا لیا۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن جن کے اس نے گھوڑے دھوکے سے لیے تھے ان کو واپس کر دیے، اور اس آدمی کی سلطان نے گردن اڑا کر ایک شہر کی اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والا انسان عبرت حاصل کرے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور ان گھوڑوں کی واپسی کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔